الذي خلق السماوات والأرضين وصور آدم من الماء والطين وجعل له زوجة الحواء للتسخين وأسكنها في الجنة بين الحور العين. والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين الذي قال تعالى في حقه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا، محمد نام تھا جس کا، محبت کام تھا جس کا، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی، کلی آغاز تھا جس کا، چمن انجام تھا جس کا۔ میرے اس گلشن توضیح القرآن کے قابل قدر اساتذہ کرام، میرے ہم سفر ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اسوہ حسنہ کی جامعیت کے عنوان پر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، رسول رحمت سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی کامل و اکمل اور عظیم ترین شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت و کاملیت اور عالمگیریت نے کائنات کے ہر ذرے، ہر گوشے، ہر شعبے حیات کو متاثر کیا۔ عبادات ہو یا معاملات، اخلاقیات ہو یا معاشرت، عدالت ہو یا سیاست، ریاستی احکامات ہو یا سفارتی تعلقات، جنگی تدابیر ہو یا گھریلو مسائل، تمام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کامل و اکمل اور نمونے کے طور پر سامنے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حیات انسانی کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیاست نبوت سے قبل حیات طیبہ میں ایک امانت دار تاجر، بہترین شوہر، اچھا دوست، یتیموں کا در یتیم، بیواؤں و مساکینوں کا غمخوار، امانت و صداقت کے علم بردار نظر آتے ہیں۔ تو وہاں بیاست نبوت کے بعد ایک عظیم الشان داعی، عظمات میں ایک زبردست کمانڈر، ریاست مدینہ کا مائناز سربراہ، ایک کامیاب جج، ایک کامیاب معلم، ایک کامیاب رہبر، ایک کامیاب سیاسی قائد کی ذات گرامی دکھائی دیتی ہے۔ سامعین محترم، سیرت نبوی اسلام کا دائمی معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ ہر دور ہر آن تبدیل ہوتی ہوئے دنیا کے ہم رکاب رہتی ہے۔ ہر دور، ہر زمانے اور ہر علاقے میں ہر طریقے سے رشد و ہدایت کا منارہ نور بن کر بڑھتی ہوئے انسانیت کو نشان منزل ہی نہیں بلکہ منزل دوام عطا کرتی ہے۔ سامعین محترم، کیا یہ سیرت نبوی کا معجزہ نہیں کہ آج تک دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو جس قدر قابل اعتناء، لائق و اہتمام سمجھا اور جس خوبی و حوصلہ اور نیاز مندی کے ساتھ سیرت طیبہ کے ہر ذرے کو سنوارا، اس اعزاز کا عشر عاشر بھی کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ سامعین محترم، کیا یہ سیرت نبوی کا اعجاز نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا ایک ایک خط، حرکات و سکنات کی ایک ایک ادا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے ایک ایک خطوار کا عکس آج بھی موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں چلتے پھرتے توحید کے نغمے سنائے اور مدینہ میں سلطنت مدینہ کا بنیاد رکھ کر اہل دنیا کو ایک منفرد طرز حکمرانی سے روشناس کروایا۔ سامعین محترم، سیرت نبوی اپنی جامعیت و فاقیت اور شان و شوکت کے لحاظ سے ہمیشہ موضوع بحث رہی ہے۔ سیرت کا اعجاز و کمال یہ ہے کہ زمانے قدیم سے لے کر اب تک مختلف انداز میں مختلف پہلو پر لکھا جاتا ہے اور
اور جب تک اس خطے ارض پر انسانیت کی بقا ہے تب تک انشاءاللہ لکھا جاتا رہے گا، اور کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں سیرت دان موجود نہ ہو اور اس علاقے میں سیرت کی مہک بھی نہ پہنچی ہو۔ سامعین محترم، آپ سیرت کا مطالعہ کریں، اس کو اپنائیں اور برادران وطن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرائیں۔ یہ کام یوں ہمیشہ کرنے کا ہے، لیکن موجودہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بڑے پیمانے پر ترجیحاً عام کیا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاف شفاف سیرت ہے وہ عوام کے سامنے آ سکے اور اس کی زندگیاں اس نور سے منور ہو سکے اور دنیا و آخرت میں فلاح و نجات پا سکے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اے مالک لذت گناہ سے مجھے ناشنا کر دے، اے مالک لذت گناہ سے مجھے ناشنا کر دے، مجھے بس عشق محمد میں فنا کر دے۔